ہم اپنی مثال آپ ہیں صاحب، کسی اور جیسا بننے کا تصور بھی نہیں کرتے۔ ناول زون میں خوش آمدید۔ شروع کرتے ہیں اپنے ناول کی اگلی قسط۔ شام ہو چکی تھی۔ روشنی اس بات کا انتظار کر رہی تھی کہ کب وکٹر اس سے اکیلے میں بات کرنے آئے تاکہ وہ اسے اپنی کی ہوئی غلطی پر معافی مانگ سکے اور جو آخری بار روشنی نے وکٹر کو کہا تھا وہ اپنے الفاظ واپس لے سکے۔ یہی سوچتے ہوئے روشنی بیڈ سے اٹھی اور کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ روشنی نے جیسی کھڑکی کا دروازہ کھولا، سامنے سڑک کے پار بنے ہوئے پارک میں وکٹر کو کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھا دیکھا۔ یہ کون ہے اور وکٹر اس کے ساتھ یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ روشنی بغیر سوچے سمجھے نیچے جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ اسے اپنے سامنے ریان کھڑا نظر آیا، جو دونوں ہاتھوں میں 2 چائے کے کپ لیے کھڑا تھا۔ کہاں جا رہی ہو اس وقت؟ ریان نے روشنی کے کمرے کی کھڑکی کے باہر نظر ڈالتے ہوئے روشنی کو کہا۔ نہیں کہیں بھی نہیں جا رہی ہے، میں تو وہ بس… روشنی ایک دم گھبرا گئی۔ یہ بے وقوفی مت کرنا، پہلے ہی تم بہت بے وقوفی کر چکی ہو، اب وکٹر کے پاس مت جانا۔ ریان نے چائے کے کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کھڑکی کو بند کر دیا۔ مجھے پتا ہے ریان کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ وکٹر کا سامنا بھی کر سکوں، لیکن مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے، میں اس کی تلفی کرنا چاہتی ہوں۔ روشنی کھڑکی کے پاس رکھی ہوئی کرسی پر اداس لہجے کے ساتھ بیٹھ گئی۔ مجھے نہیں پتا روشنی کہ اب وکٹر کی کیا سوچ ہوگی۔ تمہاری اس حرکت کی وجہ سے وکٹر کی جان تو جاتی سو جاتی، ساتھ میں تمہیں بھی نافے نے مار دینا تھا اگر میں وقت پر نہ پہنچتا۔ ریان بھی روشنی کے سامنے کرسی کھینچتے ہوئے بیٹھ گیا۔ دیکھو روشنی، ہم یہاں تک کیسے آئے یہ تم اچھے سے جانتی ہو۔ ہم ایک اندھیرے میں رہ رہے تھے۔ تمہاری ماں کا قاتل کون تھا یہ نہ تو تمہیں پتا تھا اور نہ ہی مجھے، یہ سب وکٹر نے ہمیں بتایا۔ پھر تم نے خود اپنے فیصلے لینا شروع کر دیے، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس کا نقصان تمہیں ہو سکتا ہے، اور وہاں بھی تمہاری مدد وکٹر نے کی، اور تم نے ایک انجان آدمی پر یقین کر کے وکٹر کی محبت کو شک میں ڈال دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تم ایسا کیسے کر سکتی ہو۔ جہاں رہی میری بات، میں کچھ جانتا تھا وکٹر کے بارے میں، اسی لیے تمہیں وکٹر سے دور رکھنا چاہتا تھا، لیکن میرے سارے سوالوں کا جواب مل گیا ہے مجھے، اور وکٹر کی حالت دیکھ کر اب مجھے اس پر ترس آتا ہے۔ ریان نے بات مکمل کرتے ہوئے گہری سانس لی۔ ریان کی جیسے بات ختم ہوئی، روشنی نے اپنے چہرے کو اوپر کیا۔ میں سب کا ازالہ کرنا چاہتی ہوں ریان، اور مجھے نہیں پتا کہ تم کن سوالوں کی بات کر رہے ہو، لیکن تم اس بات سے تو مطمئن ہو کہ اب تمہارے دماغ میں سب کلیئر ہو چکا ہے۔ لیکن میرے وہ تمام خدشات و سوال جن کا جواب مجھے ابھی تک نہیں ملا، میں کیا کروں بتاؤ مجھے۔ میں نے وکٹر پر یقین کیا، اپنی محبت کا اظہار کیا، یہ تم بھی جانتے ہو کہ میں نے کبھی آج تک کسی کو بھی اپنی محبت کے قابل نہیں سمجھا، اور نہ ہی اپنے دل میں جگہ بنانے دی۔ وکٹر ہی وہ واحد انسان تھا جو میرے دل تک پہنچا، لیکن اس کی اس حرکت پر مجھے شک میں ڈال دیا۔ شک؟ روشنی بھی بات کر ہی رہی تھی کہ ریان نے اس کی بات کاٹ دی۔ روشنی، تمہیں پتا بھی ہے کہ محبت میں شک کی گنجائش نہیں ہوتی، اور جہاں محبت میں شک آ جائے وہاں محبت نہیں رہتی۔ تم اس سے پوچھ سکتی ہو، اگر وہ ٹال رہا تھا تو تم انتظار کرتی، کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی تمہیں نہ بتانے کی۔ ریان کی اس بات پر روشنی کے کانوں میں وکٹر کے وہ الفاظ گونجنے لگ گئے جب اس نے آخری ملاقات میں روشنی کو کہا تھا کہ وقت آنے پر وہ سب بتا دے گا۔ وکٹر اور شیزا دونوں ہسپتال میں ایمرجنسی کے باہر کھڑے تھے۔ وکٹر کے دونوں ہاتھ خون سے بھرے ہوئے تھے، شیزا کے کپڑوں پر بھی خون لگا ہوا تھا۔ اپنے ہاتھوں پر خون لگا دیکھ کر وکٹر کو آج سے 30 سال پہلے کا واقعہ یاد آ گیا، جب عزام نے پری اور رزل کو مارا تھا اور اسی قتل نے اسے وکٹر بنا دیا تھا۔ زندگی کے ان سالوں میں وکٹر نے اس عزام کو کہیں پیچھے چھوڑ دیا تھا، جس کے کچھ خواب تھے، جو کچھ بننا چاہتا تھا، لیکن زندگی اسے کہاں لے آئی تھی اور کیا بنا دے گی یہ اسے علم نہیں تھا۔ وکٹر نے اپنے بارے میں سوچنا ہی بند کر دیا تھا، اس کا مقصد زندگی میں بس شاہ کے کام کو لے کر چلنا تھا۔ لیکن روشنی کے آنے سے وکٹر کی زندگی بدل گئی تھی۔ وہ پھر سے وکٹر سے عزام کی طرف تبدیل ہو رہا تھا، جس کو کسی کی پرواہ ہونے لگی تھی، محبت ہونے لگی تھی، لیکن زندگی کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ یہی سوچتے ہوئے وکٹر کے کانوں میں شیزا کے رونے کی آواز پڑی، جو اس بات سے بے خبر تھا کہ شیزا بھی اس کے پاس کھڑی ہے۔ وکٹر نے شیزا کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے رخسار پر گر رہے تھے۔ وکٹر جو روشنی کی حالت دیکھ کر خود ٹوٹ چکا تھا، اس نے خود کو کنٹرول کیا اور ایک گہرے سانس کے ساتھ شیزا کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ چپ کر جاؤ شیزا، کچھ نہیں ہوگا، کسی کو بھی، خود کو سنبھالو۔ وکٹر نے شیزا کے ہاتھوں کو تھپ تھپایا۔ ہمارے ساتھ ہی کیوں عزام؟ شیزا نے اپنے آنسو حلق میں اتارتے ہوئے وکٹر کی آنکھوں میں دیکھا، جو خود کے آنسو روکتے ہوئے سرخ ہو رہی تھی۔ ٹھیک کہا تم نے ریان، یہ سب میں نے ہی بگاڑا ہے، اور اس کو اب میں ہی ٹھیک کروں گی۔
لیکن مجھے بس میری 2 باتوں کا جواب دے دو۔ اس کے بعد نہ تو تمہیں مجھ سے کوئی شکایت ہوگی نہ وکٹر کو۔ روشنی نے گہری سانس کے ساتھ ریان کی طرف دیکھا۔ ہاں بولو، کیا پوچھنا ہے؟ ریان نے چائے کا کپ روشنی کی طرف کیا۔ گولی چلنے کے بعد کیا ہوا تھا؟ نافع کہاں ہے اور میرا وہ خواب؟ مجھے یہ سب جاننا ہے۔ روشنی نے چائے کے کپ کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑتے ہوئے ریان کی طرف التجائی نظروں سے دیکھا۔ کیوں؟ تمہیں نافع کی فکر ہو رہی ہے کیا؟ روشنی کے منہ سے ایک بار پھر نافع کا نام سن کر ریان کے چہرے پر بل پڑ گیا۔ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں ہے۔ مجھے اس لیے جاننا ہے کہ اگر وہ زندہ ہے تو میں خود اپنے ہاتھوں سے اسے مار دوں گی۔ اتنا گھٹیا انسان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ روشنی نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے کپ کو دبوچا۔ مطلب ایک اور بیوقوفی کرنے جاؤ گی؟ رہنے دو، تم ایسا سوچنا بھی نہ۔ اور ہاں، وکٹر کے سامنے بھول کر بھی نافع کا نام مت لینا، نہیں تو نتیجہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ریان نے ٹانگ پر ٹانگ رکھتے ہوئے کہا۔ اچھا، میں نہیں کہوں گی۔ اس لیے تو تم سے پوچھا ہے کہ مجھے وکٹر سے پوچھنا نہ پڑے، کیونکہ میں نے وکٹر کے ساتھ آلریڈی میں بہت برا کر چکی ہوں۔ روشنی کا بات کرتے ہوئے لہجہ اداس تھا۔ نافع مر چکا ہے، ریان نے روشنی کی بات ختم ہوتے ہی کہا۔ ریان کی بات پر روشنی نے ایک دم چونک کر ریان کی طرف دیکھا۔ وہ کیسے؟ میں کیلیفورنیا کے ایئرپورٹ پر ہی تھا جب مجھے وکٹر کی کال آئی تھی، اور اس نے مجھے سب بتاتے ہوئے لاسٹ میں یہی کہا تھا کہ اگر تمہیں روشنی یا مجھ میں سے کسی ایک کو بچانا پڑے تو روشنی کو بچانا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میری بات سنے بغیر کال بند کر دی۔ وہ تو میں ٹائم پر پہنچ گیا، اور جس گولی کی آواز تم نے سنی تھی وہ میری ہی پسٹل سے نکلی تھی اور نافع کے دماغ کے آر پار ہو گئی تھی۔ میں یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ اگر میں نہ آتا تو پتہ نہیں وہاں کیا کچھ ہو جاتا۔ ریان نے بات کرتے ہوئے روشنی کی طرف دیکھا جس کا سر جھکا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر چائے کے کپ میں گر گئے تھے، جیسے بارش کے قطرے زمین پر گرتے ہی جذب ہو جاتے ہیں۔ روشنی کے دماغ میں وہ سب باتیں گونجی جو وکٹر نے روشنی کو اسے گولی مارنے کو کہا تھا، اور اس کا وہ اظہار محبت، اور یہ کہنا کہ اگر وہ مر جائے گا تو کوئی تو اس کے پیچھے رونے والا ہوگا۔ یہ سب باتیں روشنی کے وجود کو چیر رہی تھیں۔ ہاں تو اب تمہیں پتہ چل گیا، اب دوسری بات پوچھو۔ ریان نے روشنی کو یوں خاموش دیکھ کر پوچھا۔ روشنی نے اپنے آنکھوں سے مزید آنسو کو روکتے ہوئے خود کو نارمل کرتے ہوئے ریان کی طرف دیکھا جو روشنی کی اگلی بات کا انتظار کر رہا تھا۔ ریان کی طرف دیکھتے ہوئے روشنی نے گردن موڑ کر کھڑکی کے باہر دیکھا جہاں اب نہ وکٹر تھا اور نہ ہی وہ لڑکی۔ ہاں بولو، ریان نے دوبارہ پوچھا۔ نہیں، کچھ نہیں، مجھے میری دوسری بات کا جواب مل گیا ہے، میں کچھ دیر آرام کروں گی۔ یہی کہتے ہوئے روشنی وہاں سے اٹھ گئی۔ ریان نے حیرت سے روشنی کو دیکھا۔ وہ جان تو گیا تھا کہ روشنی کی اگلی بات کیا تھی، لیکن جو وہ سن چکی تھی اب اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ کچھ مزید پوچھ سکے۔ ریان بغیر کچھ کہے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ روشنی بیڈ پر جا کر لیٹ گئی، اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور وہ آسمان پر لگے چھوٹے چھوٹے ستاروں کو دیکھ رہی تھی۔ گھڑی کی 1 سیکنڈ کی ٹک ٹک روشنی کو 1 دن کے برابر لگ رہی تھی۔ ایک ہی لمحے میں کیا سے کیا ہو گیا تھا، لیکن ایک امید کی کرن کہیں نہ کہیں اس کے اندر جل رہی تھی۔ بس ایک بار وکٹر سے ملنے آ جائے، بس ایک بار، وہ اپنی ساری غلطیوں کے لیے اس سے معافی مانگ لے گی، اس کو دیے ہوئے زخم پر مرہم بن جائے گی۔ وہ ایک لمحہ اسے اس کی زندگی کی خوشیاں لوٹا سکتا تھا۔ اس کی محبت جو وکٹر کا جنون تھی، اس محبت کی آگ کو وہ پھر سے سلگا سکتی تھی۔ تمہیں کچھ وقت کے لیے میرے ہوٹل میں ہی رکو گی جب تک سارے معاملات طے نہ ہو جائیں، اور ویسے بھی میں نے ریان کو منع کیا تھا کہ تمہیں ساتھ لے کر نہ آئے، اس طرح معاملات اور خراب ہو جائیں گے۔ وکٹر پارک میں بیٹھا شیزا سے بات کر رہا تھا جو بڑی خاموشی سے وکٹر کی بات سن رہی تھی۔ اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ وکٹر کے ساتھ یہاں کیا کچھ ہو رہا ہے اور وہ اپنی زندگی کو کیسے کن مشکلات سے گزر کر گزار رہا ہے۔ 10 سال سے ان دونوں نے ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ جب وکٹر کے منع کرنے کے باوجود شیزا نے ایک بزنس مین سے شادی کر لی تھی اور آج اسے اپنی غلطی کا احساس تھا۔ اس نے بہت کوشش کی تھی کہ اپنی شادی کو نبھا سکے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی یہ کوشش اس کے لیے ایک پھندا بنتی جا رہی تھی جو اس کے گلے کے گرد خود کو مضبوط کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں ہوٹل میں ہی رکوں گی، لیکن اس میں ریان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ نہیں لے کر آ رہا تھا مجھے، یہ میری ضد تھی کہ میں خود آنا چاہتی تھی۔ شیزا نے دھیمی آواز میں وکٹر کو جواب دیا۔ سردی بڑھ رہی ہے، اب ہمیں چلنا چاہیے، وکٹر یہ کہتے ہوئے وہاں سے اٹھ گیا۔ شیزا خاموشی سے وہیں بیٹھی وکٹر کو دیکھ رہی تھی۔ آج بھی اس نے وکٹر کے لہجے میں وہی خاموشی دیکھی تھی جس کو وہ پہلے کہیں دفن کر چکا تھا۔ وکٹر چلتا ہوا سڑک کے کنارے پر آیا اور اس نے ایک نظر اٹھا کر سامنے روشنی کے فلیٹ کو دیکھا جہاں لائٹ جل رہی تھی۔
وکٹر کو روشنی کے ساتھ گزری لاسٹ ملاقات یاد آ گئی اور اس کے کئی الفاظ وکٹر کے کانوں میں گونجنے لگ گئے۔ تم سے محبت کرنا میری غلطی تھی۔ محبت کرتے ہو کیا اس سے؟ شیزا جو چلتے ہوئے وکٹر کے پیچھے آ گئی اب بول اٹھی۔ شیزا کی بات پر وکٹر چونک گیا۔ اس نے اپنے کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اور بغیر کچھ کہے چل پڑا۔ شیزا بھی وکٹر کے پیچھے چل پڑی۔ اگر محبت کرتے ہو تو اس وقت اس کے پاس کیوں نہیں ہو؟ اسے تمہاری ضرورت ہوگی۔ شیزا نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ وکٹر نے سرسری طور پر جواب دیا۔ غصہ بھی ان سے کرتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے اسے، وہ ایک مضبوط اور نادان لڑکی ہے۔ اگر تم اس سے ایسے رویے رکھو گے تو وہ بکھر جائے گی۔ شیزا بات کر رہی تھی اور وکٹر سامنے سڑک کی طرف دیکھے چل رہا تھا۔ روشنی کے بے ہوش ہونے سے ہوش میں آنے تک وکٹر روشنی کے پاس تھا اور ایان شیزا کو ہوٹل چھوڑتے ہوئے روشنی کے بارے میں شیزا کو سب بتا چکا تھا۔ تمہیں کچھ نہیں پتا اس لیے تم نہ بولو۔ میں جانتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے، وکٹر نے بات کرتے ہوئے سڑک کے کنارے پر کھڑی گاڑی کا دروازہ کھولا اور شیزا کو اشارے سے اندر بیٹھنے کا کہا۔ شیزا سمجھ گئی تھی کہ وکٹر اس وقت روشنی کے بارے میں بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، اس لیے اس نے خاموش رہنا بہتر سمجھا۔ سارے راستے شیزا اور وکٹر میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ ہوٹل آتے ہی وکٹر شیزا کو اس کے کمرے تک چھوڑ کر خود اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں جاتے ہی وکٹر نے کوٹ اتار کر بیڈ پر پھینکا اور خود جا کر سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وقت نے اسے ایک بار پھر اسی موڑ پر لا کھڑا کر دیا تھا جہاں اس کے اعتبار کو ٹھیس لگی تھی۔ عورت ذات پر یقین کرنا اور محبت کرنا وہ واحد کام وکٹر کی زندگی کا سب سے مشکل کام تھا۔